دوستوں آج کے ویلاگ میں ہم قرآن میں موجود جرنل ایتھکس اینڈ ایٹیکیٹس پہ بات کریں گے۔ بول چال کے حوالے سے قرآن شریف ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ بات ہمیشہ ایسی کرو جو سیدھی، واضح اور صاف ہو، یعنی ایسی بات نہ ہو کہ اس وقت اس کا مطلب کچھ اور نکل سکے اور بعد میں کچھ اور۔ گفتگو کے حوالے سے قرآن شریف کہتا ہے کہ شائستہ اور مہذب گفتگو کرو، ایسی زبان بولو جو معاشرے میں شریفوں کی زبان تسلیم کی جاتی ہے۔ خوبصورت انداز سے اعتدال کو قائم رکھتے ہوئے اچھی اچھی باتیں کرو۔ اس میں احسن کا لفظ یوز ہوا ہے اور آپ میرے ایک ویلاگ میں دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے حسن، احسن اور احسان کو بریف کیا ہوا ہے، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ مکر و فریب، چال بازی اور فریب کاری کی باتیں کرنے سے قرآن شریف نے منع کیا ہے۔ بے انصافی کی باتیں کبھی نہ کرو، جب بھی بات کرو عدل و انصاف کی کرو۔ سچ کو کبھی نہ چھپاؤ اور نہ ہی سچ کے ساتھ جھوٹ کو ملا کر بیان کرو۔ چیخ چیخ کر باتیں کرنے کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، آواز کو نیچے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ گدھے کی مثال دیتا ہے کہ گدھے کی آواز بدترین ہوتی ہے، تو ایسی آواز سے پرہیز کرنا چاہیے، آواز کو نیچے رکھنا چاہیے۔ لغو سے پرہیز کرو۔ لغو کے معنی ہوتے ہیں پرندوں کی چیں چیں، ایسی باتیں جن میں شور ہی شور ہو، مطلب کچھ نہ ہو، ایسے آرگومنٹ، ایسی ڈیبیٹس جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اس باتوں سے اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں مسلمانوں کو منع کرتا ہے۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں مومنین کی صفت بتاتا ہے کہ وہ لغو باتوں سے ہمیشہ پرہیز کرتے ہیں۔ اگر کہیں اس قسم کی بیہودہ باتیں ہو رہی ہوں تو وہاں سے وہ شریفانہ انداز سے گزر جانا بہتر سمجھتے ہیں۔ اللہ قرآن میں آگے کہتا ہے کہ بے حیائی کی باتوں کے قریب تک نہ جاؤ، چاہے وہ بے حیائی کھلے انداز میں ہو رہی ہو یا چھپے انداز سے ہو رہی ہو۔ نہ صرف یہ کہ خود بے حیائی کی باتوں سے بچنا چاہیے بلکہ ان باتوں کو سوسائٹی میں پھیلانا بھی نہیں چاہیے۔ جو لوگ مسلمانوں کے معاشرے میں بے حیائی کی باتیں پھیلانا پسند کرتے ہیں، انہیں اس دنیا میں بھی دردناک سزا دینی چاہیے، یعنی کہ حکومت وقت اس کو سزا دے ایسی لوگوں کو، اور آخرت کی سزا تو اللہ نے ان کے لیے رکھی ہے۔ لہٰذا فحش باتیں، گندے گیت، فحش موویز وغیرہ، تصویریں، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے۔ اس میں ایک بات ذہن میں رکھیے کہ میوزک، موویز وغیرہ یہ اپنے تئیں نہ تو حلال ہے نہ حرام ہے۔ ان کا جو آبجیکٹو ہے وہ ان کو حلال اور حرام میں لے کے جاتا ہے۔ اگر کوئی ڈرامے، فلمیں یا گانے وغیرہ ایسے بنتے ہیں جس سے قوم کے اندر موٹیویشن آتی ہے تو وہ صحیح ہے، لیکن اگر ایسی فلمیں بنتی ہیں جن کا مقصد فحاشی پھیلانا ہے، رشتوں کا تقدس ختم کرنا ہے، تو وہ غلط ہوتا ہے۔ انسان کی چال ڈھال کے حوالے سے اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کہتا ہے کہ تکبر سے اکڑ کر مت چلو، نہ ہی بیماروں کی طرح سر جھکائے اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے چلو، بلکہ اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کہتا ہے کہ اے رسول، مومن مردوں سے کہہ دو کہ نگاہیں نیچی رکھ کر چلا کریں اور بلا ضرورت ادھر ادھر نہ دیکھا کریں۔ اور یہ حکم خالی مرد کے لیے نہیں، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کہتا ہے کہ مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ نگاہیں نیچی رکھ کر چلا کریں اور بلا ضرورت ادھر ادھر نہ دیکھا کریں۔ غیر عورتوں یا مردوں کی طرف بری نظر سے دیکھنا تو ایک طرف، دل میں بے حیائی کا خیال بھی نہیں آنا چاہیے ایک مومن کے دل میں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی عام عادت ہوتی ہے کہ کوئی بات کہیں سے اڑتی ہوئی سنی اور اسے بغیر تحقیق کیے آگے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، جس کو ریومرز کہتے ہیں، افواہیں کہتے ہیں۔ قرآن کریم اس سے بڑی سختی سے روکتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جس بات کا تمہیں یقینی طور پر علم نہ ہو اس کے پیچھے مت لگو۔ یاد رکھو تم سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے خود اپنے کانوں سے ایسا سنا تھا، کیا اپنی آنکھوں سے ایسا دیکھا تھا، اور یہ بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے سمجھ سوچ کر اس کی تحقیق کر لی تھی اور خود تمہارے اپنے دل نے تو اس کے اندر کچھ نہیں ملا دیا۔ ہر بات کو اچھی طرح سے سنو، ہر چیز کو اچھی طرح سے دیکھو، پھر جو کچھ سنو اور دیکھو اس پر غور و فکر کرو، اپنی عقل سے کام لو اور اس کے بعد کسی نتیجے پر پہنچو۔ جو لوگ اپنی عقل اور فکر سے کام نہیں لیتے اور آنکھیں بند کر کے دوسروں کے پیچھے چلتے رہتے ہیں، وہ انسان نہیں حیوان ہے، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں یہی بات کہتا ہے کہ ان کے دل تو ہوتے ہیں لیکن ان سے سمجھنے سوچنے کا کام نہیں لیتے۔ آنکھیں ہوتی ہیں لیکن ان سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے۔ کان ہوتے ہیں مگر ان سے سننے کا کام نہیں لیتے۔ یہ انسان نہیں حیوان ہوتے ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گرے ہوئے، اس لیے کہ یہ عقل ہونے کے باوجود انجان بنے رہتے ہیں۔ جو لوگ غور و فکر سے کام نہیں لیتے، قرآن کریم انہیں اندھا قرار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ لوگ کبھی ان کے برابر نہیں ہو سکتے جو عقل و فکر سے کام لیتے ہیں اور ہر کام سوچ سمجھ کر کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کہتا ہے کہ کیا اندھا اور آنکھوں والا کبھی برابر ہو سکتا ہے؟ کیا تم لوگ اتنا بھی نہیں سوچتے؟ جو بات سنو اس پر غور کرو، لیکن خواہ مخواہ دوسرے کی باتوں کی ٹوہ میں نہ لگے رہو۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے ہاں اکثر یہ بات پائی جاتی ہے کہ ہر کوئی دوسرے کی ٹوہ میں لگا رہتا ہے، اکثر عورتوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے خاندان کی۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ قرآن میں منع کرتا ہے، اور جو بات سامنے آئے اس پر غور و فکر کرو، پھر ان میں سے اچھی باتوں پر عمل کرو۔ اچھی باتوں کا محض سن کر چھوڑنا کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ مومنوں کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے سنا اور اس کی اطاعت کی، اور جو بری بات سنو اس سے دور رہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کہتا ہے کہ جب کوئی لغو بات سنے تو اس سے دور ہٹ جائے۔ دوستوں، گیٹ ٹوگیدر اور باہمی میل جول کے حوالے سے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ہر قوم میں کچھ نہ کوئی دستور ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی ملتے ہیں تو کوئی ہندو نمستے کہتے ہیں، جھکتے ہیں، پیر تک چھوتے ہیں۔ انگریز گڈ مارننگ اور گڈ ایوننگ وغیرہ کے لفظ کہتے ہیں۔ مسلمانوں میں السلام علیکم، وعلیکم السلام کا طریقہ راج ہے۔ اس میں پہل کرنے والا کہتا ہے کہ میری آرزو یہ ہے کہ آپ کی نشوونما پوری اور مکمل ہو اور آپ ہر طرح خیریت اور سلامتی سے رہیں، اور اس کے لیے اگر کسی وقت میری کوئی مدد کی ضرورت ہو تو میں ہر وقت حاضر ہوں۔ جواب دینے والا بھی اسی آرزو کو ظاہر کرتا ہے اور امداد کے وعدے کو اسی انداز سے دہراتا ہے۔ اس حوالے سے قرآن شریف میں حکم آتا ہے کہ جب کوئی تمہیں زندگی بخش دعا دے تو تم اسے اس سے بھی بہتر دعا دو، یا کم سے کم ویسی ہی دعا دو۔ یہ دعا اور سلام صرف باہر والوں کے لیے نہیں ہے۔ حکم یہ ہے کہ جب تم اپنے گھروں میں جاؤ تو گھر والوں کو بھی اسی اسلامی طریقے سے دعا اور سلام کہو۔ قرآن شریف میں آتا ہے کہ جب تم گھر جاؤ تو اپنے اہل خانہ کو اللہ کی طرف سے دعائے خیر کہا کرو، وہ دعا جو تمام برکتوں اور خوشگواریوں کی حامل ہے۔ میل جول کے حوالے سے اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں یہ بھی کہتا ہے، لوگوں سے ملو جلو تو میٹھے انداز سے ملو، ترش روئی اچھی بات نہیں ہوتی، اللہ اس سے منع کرتا ہے۔ وعدے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کہتا ہے کہ ہمیشہ وعدہ پورا کرو، تم وعدہ کر کے اس کے پورا کرنے کی ذمہ داری اپنے سر لے لیتے ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ معاشرے کا سارا کاروبار باہمی اعتماد اور بھروسے پر چلتا ہے، اور بھروسہ اسی صورت میں قائم رہتا ہے جب ہر شخص اپنے وعدے پر قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں لباس کے حوالے سے بھی ڈسکس کرتا ہے، کیونکہ لباس انسان کی شخصیت کے لیے ایک اہم پہلو ہے، اس لیے ضروری ہے کہ انسان دوسروں کو بھی خوشنما نظر آئے۔ اسلام میں زیب و زینت کی چیزوں کا استعمال منع نہیں ہے۔ اللہ قرآن شریف میں کہتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے جو زیب و زینت کی چیزیں پیدا کی ہیں انہیں کون حرام قرار دے سکتا ہے؟ لباس کا ضروری مقصد تو یہی ہے کہ اس سے انسان کی ستر پوشی ہو اور وہ سردی گرمی سے محفوظ رہے، لیکن اس کی بناوٹ بھی دیدہ زیب ہونی چاہیے جو آنکھوں کو۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کہتا ہے ہم نے تمہارے لیے لباس بنایا جو تمہاری ستر پوشی کرتا ہے اور زینت و آرائش کا موجب بھی ہے۔ آپ اگر قدرت کی جتنی بھی چیزیں دیکھیں تو ان سب میں ایک حسن نظر آتا ہے، یعنی کہ دنیا کی ہر شے میں تناسب ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں کہ جو چیز جتنی ہونی چاہیے اتنی ہی ہو۔ مثلا کھانے میں جس قدر نمک ہونا چاہیے اتنا ہی ہو، نہ کم نہ زیادہ، اسی کو حسن کہتے ہیں۔ خدا نے کائنات کی ہر شے کو بہترین حسن و تناسب کے ساتھ پیدا کیا ہے، اس لیے انسان کے ہر انداز میں بھی حسن اور تناسب ہونا چاہیے۔ صاف ستھرا اور صحت مند جسم، دیدہ زیب لباس، لیکن فضول خرچی سے بنایا ہوا نہیں۔ قرآن شریف مسلمانوں کو اپنے کردار کے ساتھ ساتھ اپنے جسم کا خیال رکھنے پہ بھی زور دیتا ہے۔ اچھا دماغ، اچھا کردار اور عمدہ صحت، ان سب چیزوں کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے، تبھی وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت کو علم بھی بہت دیا تھا اور اس کے ساتھ ہی جسمانی قوت بھی بڑی عطا فرمائی تھی۔ اگر ہم بیمار ہو جائیں تو اس کا علاج نہایت ضروری۔ انسان کا جسم صحت مند جب ہوگا جب وہ صاف ستھرا رہے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کہتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو پاک اور صاف رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں مسلمانوں کو کہتا ہے کہ اپنے گھر کے علاوہ جب کسی دوسرے کے ہاں جاؤ تو اجازت لیے بغیر ان کے مکان کے اندر مت داخل ہو، اور اندر جا کر اہل خانہ کو سلام کرو۔ اور ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ جس کے گھر میں گئے ہو وہ اس وقت کمفرٹیبل نہیں ہو آپ سے ملنے کے لیے۔ اگر آپ سے کہہ دیا جائے کہ آج ملاقات نہیں ہو سکتی تو آپ وہاں سے واپس آ جائیں، یہ تمہارے لیے بڑی پاکیزہ بات ہے۔ محفل کے آداب کے حوالے سے اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کہتا ہے کہ اے ایمان والوں، جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں ذرا جگہ کھول دو تو جگہ کھول دیا کرو، اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کر دے گا۔ اور جب کہہ دیا جائے کہ اب مجلس برخاست ہوتی ہے تو تم اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ۔
قرآن کریم میں قوم لوط کی جن جرائم کا ذکر کیا ہے ان میں ایک یہ بھی ہے کہ تم لوگ اپنی مجلسوں میں ناشائستہ اور نامناسب حرکتیں کرتے ہو، تو ایسی ناشائستہ اور نامناسب حرکتیں کسی مجلس میں نہیں ہونی چاہیے. لہٰذا مجلس میں اس طرح بیٹھو کہ دوسروں کو بھی بیٹھنے کی جگہ مل جائے، کوئی نازیبہ حرکت نہ کرو، کوئی نامناسب بات نہ کرو. جب مجلس برخاست ہو جائے تو اٹھ کر چلے جاؤ، اور جب کسی کام کے لیے بلایا جائے تو اجازت لیے بغیر مت جاؤ. اگر کوئی آپ کو کھانے کی دعوت بلائے تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کہتے ہیں، اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں بن بلائے نہ جایا کرو، اور جب تمہیں کھانے کے لیے بلایا جائے تو اتنی جلدی نہ جا بیٹھا کرو کہ کھانے پکنے تک کا انتظار کرتے رہو. یعنی کہ اگر رات کے کھانے پہ بلایا ہے تو آپ شام میں پہنچ گئے یا دوپہر میں ہی پہنچ گئے، بلکہ جب تمہیں بلایا جائے تو جو وقت دیا جائے اس وقت آیا کرو، اور جب کھانے سے فارغ ہو چکو تو چلے جایا کرو. یوں ہی باتیں کرنے کے لیے نہ بیٹھے رہا کرو. اکثر ہی دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ بیٹھ ہی جاتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں، چاہے جو میزبان ہے اس کو برا لگ رہا ہو، اس کے بچوں کو صبح اسکول جانا ہو، بیوی نے سونا ہو، لیکن وہ اس باتوں کا خیال نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کہتا ہے کہ کسی سے حسد نہ کرو. یعنی اگر کوئی شخص تم سے زیادہ قابل ہے، وہ محنت کر کے تم سے زیادہ کمائی کر لیتا ہے، اس لیے زیادہ خوشحال رہتا ہے، اس کے بچے صاف ستھرے رہتے ہیں، تو ان باتوں پر جل بھن نہ جایا کرو، بلکہ کوشش کرو کہ تم بھی ویسے ہی بن جاؤ. اسی طریقے سے اپنی اسکلز پہ زور دو، اپنا دماغ چلاؤ، اپنی حلال طریقے سے اپنی روزی کو بڑھاؤ. اسلامی زندگی بسر کرنے والوں کا یہ شیوا نہیں کہ وہ دوسروں پر حسد کریں. اللہ قرآن شریف میں کہتا ہے کہ ان غیر مسلموں کی کیفیت یہ ہے کہ اللہ نے لوگوں کو جو خوشحالیاں عطا کر رکھی ہیں ان پر ان لوگوں سے حسد کرتے ہیں. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں غیبت بہت عام ہے. قرآن شریف اس حوالے سے کہتا ہے کہ کسی کی غیبت نہیں کرنی چاہیے، یعنی اس کی عدم موجودگی میں اس کے متعلق کوئی ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جسے تم اس کے سامنے نہ کہنا چاہو. اللہ قرآن شریف میں کہتا ہے کہ ایک دوسرے کی غیبت مت کرو. کیا تم میں سے کوئی بھی اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اسے تو تم سب ناپسند کرو گے. خالی غیبت ہی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کہتا ہے کہ نہ ہی دوسروں کے بھید معلوم کرنے اور عیب تلاش کرنے کی کوشش کرو. ہمارے یہاں معاشرے میں اکثر دیکھا گیا ہے لوگ پرائیویسی میں انٹرفیئرنس کرتے ہیں، تو اس چیز کو بالکل منع کیا گیا ہے. ہر انسان کی پرائیویسی ہوتی ہے، تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کہتا ہے کہ دوسروں کی ٹو میں مت پھرو، کسی کی پرائیویسی میں انٹرفیئرنس نہیں کرو. ہر انسان کی پرائیویٹ لائف ہوتی ہے، اس میں کچھ غلط بھی ہو سکتا ہے، کچھ صحیح بھی ہو سکتا ہے، آپ اس کی ٹو میں نہ لگیں. ہم یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ معاشرے میں ہم لوگوں کو ڈفرینٹ مذاق میں نام رکھ دیتے ہیں، ریگنگ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو منع کرتا ہے. قرآن شریف میں کہتا ہے کہ دوسرے کو برے القاب سے، برے ناموں سے مت پکارو، کیونکہ یہ تقلید ہے. آپ کا تو مذاق ہو جاتا ہے، لیکن اس انسان کی زندگی، اس کا سیلف کانفیڈنس کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں. نہ ہی کسی کے خلاف ناحق عیب لگاؤ. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف یوں ہی عیب نہ لگاؤ. اگر کسی کی کوئی بری بات آپ کے علم میں آ جائے تو اس انسان کو ذلیل کرنے کے لیے اس بات کو پھیلاؤ نہیں، اس کی تشہیر مت کرو، پبلسٹی مت کرو. دوسروں کا مذاق اڑانا بہت غلط بات ہے. دوسروں سے تمسخر کر کے انہیں ذلیل رسوا کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. اللہ قرآن میں کہتا ہے تم میں سے کوئی پارٹی کسی دوسرے پارٹی سے تمسخر کر کے اسے ذلیل و خوار کرنے کی کوشش نہ کرے. کسی پر بھی بیجا تہمت لگانا اللہ تعالیٰ کو بالکل نہیں پسند. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جو لوگ پاک دامن مسلمان عورتوں کے خلاف ان باتوں کی تہمت لگاتے ہیں جن کی ان بیچاریوں کو خبر تک بھی نہیں ہوتی، تو ان لوگوں کو معاشرے کی تمام رعایتوں سے محروم کر دینا چاہیے اور سخت سزا دینی چاہیے. یہ تو ہو گئی دنیا کی بات کہ دنیا میں بھی ان کو سزا ملنی چاہیے، اور آخرت میں اللہ نے ان کے لیے سخت سزا رکھی ہوئی ہے. جب وہ مریں گے تو انہیں جنت کی آسائشوں سے محروم کر دیا جائے گا. اللہ قرآن شریف میں کہتا ہے کہ کسی کے متعلق خواہ بد زنی سے کام نہیں لینا چاہیے. جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائے آپ ہمیشہ نیک خیال رکھیں لوگوں کے لیے، اس کو اچھا سمجھیں، اور یہ رائے صرف اس وقت بدلو جب اس کے خلاف کوئی بات یقینی طور پر معلوم ہو جائے. دوستو، جب ہم گیدرنگ کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کبھی کبھار آرگومنٹ بھی آتے ہیں، تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنی بات کو نہایت معقول طریقے سے پیش کرو، اس کی تائید میں دلیل دو، دوسروں کے اعتراض کو ٹھنڈے دل سے سنو اور ان کا جواب نہایت عمدگی سے دو. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آرگومنٹ میں کبھی ہماری بھی غلطی ہو سکتی ہے، ہماری پرسیپشن بھی غلط ہو سکتی ہے. تو جب تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو اسے فوراً تسلیم کر لو، اس پر خواہ مخواہ اڑے مت رہو.
قرآن کریم مومنین کی صرف بتاتا ہے کہ جب انہیں اس کا علم ہو جاتا ہے کہ ان سے کوئی غلط بات ہو گئی ہے تو وہ اس پہ اڑے نہیں رہتے۔ دوستو ایک نوم ہے، ہمارے بڑے ہمیں کہتے ہیں کہ معاف کر دو اس کو، لیکن معاف اس صورت میں کیا جا سکتا ہے جب سامنے والا اپنی غلطی پر نادام ہو۔ جو انسان خود معافی نہیں مانگ رہا، اپنی غلطی ایکسیپٹ نہیں کر رہا، اس کو معافی نہیں ہوتی۔ نہ اللہ معاف کرتا ہے نہ انسان معاف کرتا ہے۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں کہ اگر تم میں سے کوئی بے سمجھی اور نادانی سے کوئی بری بات کر بیٹھے اور اس کے بعد نادام ہو کر توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اسے خدا معاف کر دیتا ہے، اس لیے تم بھی معاف کر دو۔ لیکن جو شخص جان بوجھ کر دوسروں کو ستائے اور سمجھانے سے باز نہ آئے، اس کو زیادتی سے روکنے کے لیے ضرور سزا دینی چاہیے، لیکن اتنی ہی سزا جتنا اس کا قصور تھا۔ تو اللہ قرآن شریف میں کہتا ہے کہ برائی کی سزا اس کے مطابق دینی چاہیے، زیادتی کبھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ہر جرم کی سزا عدالت سے نہیں ملتی اور نہ ہی ہر جرم کی سزا مرنے کے بعد کی بات ہوتی ہے۔ انسان کی زندگی میں بھی کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں، کسی نے آپ سے غلط بات کر دی تو آپ کا اگر کہیں کہیں یہ سزا بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اس کا تھوڑا سا سوشلی بائیک آؤٹ کر دیں، آپ نہ جائیں۔ اگر کوئی انسان آپ دیکھتے ہو کہ آپ کو ہمیشہ وہ تانے ترشے کرتا ہے، جان کے آپ کو ستاتا ہے، بھلے وہ آپ کا سگا بھائی ہے، بہن ہے، آپ کچھ نہ کچھ ریزسٹنس دکھائیں، آپ بائیک آؤٹ کریں، آپ مت ملیں۔ دوستو دنیا میں ہر شخص دوسرے سے کہتا ہے کہ تم نیک بنو، جھوٹ نہ بولو، برے کام نہ کرو، لیکن اپنے آپ وہ سب کچھ وہ نہیں کرتا جو کہ دوسروں کو کہتا ہے۔ قرآن شریف اس چیز کو غلط طریقہ کہتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ کیا تم دوسروں کو نیکی کی تاکید کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جنہیں خود کر کے نہیں دکھا سکتے؟ اپنی اصلاح ہونے کے بعد انسان پر ان لوگوں کی اصلاح کی بھی ذمہ داری آتی ہے جو اس کے ساتھ رہتے ہوں یا جن کے ساتھ اس کا معاملہ پڑتا ہو، خواہ وہ اس کے گھر کے لوگ ہوں، کام کاج میں اس کے شریک ہوں، دوست ہوں، ملنے چلنے والے، ملازم ہوں۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم اپنے آپ کو بھی تباہی سے بچاؤ اور اپنے ساتھیوں کو بھی، لیکن پہلے اپنی اصلاح ضروری ہے۔ اور یہ جو اصلاح کا عمل ہے یہ ایک جرنی ہوتی ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ دوستو قرآن کریم کی رو سے بدترین جرم منافقت ہے۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دل میں کچھ اور رکھتے ہیں اور زبان سے کچھ اور کہتے ہیں۔ مومن وہ ہے جو حق کی بات کو دل سے مانتا ہے اور زبان سے اس کا اعلان کرتا ہے۔ کافر وہ ہے جو حق کا دل سے بھی انکار کرتا ہے اور زبان سے بھی انکار کرتا ہے اور مخالفت کا کھلے عام اعلان کرتا ہے، لیکن منافق دل میں کچھ اور رکھتا ہے اور زبان سے کچھ اور کہتا ہے۔ یہ سب سے خطرناک لوگ ہوتے ہیں، اس طرح وہ دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یہ اللہ کو اور جماعت مومنین کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ جو کچھ کرتے ہیں محض دکھاوے کی خاطر کرتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ قرآن کریم نے منافقت کو کفر سے بھی بدتر جرم قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یقیناً منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ قرآن کریم نے منافقت کو دل کا روگ بتایا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ان کے دلوں میں ایک مرض ہوتا ہے، ایسا مرض جو کسی مقام پر رکتا نہیں بلکہ دن بدن بڑھتا چلا جاتا ہے۔ دوستو وقت کی تنگی کی وجہ سے آئی تھنک کہ اس ایپیسوڈ کو میں یہیں ختم کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چھوٹی چھوٹے احکامات ہیں ہماری عام ڈیلی روٹین کی لائف کے لیے، وہ اس کو ہم اگلی ایپیسوڈ میں بھی کور کر سکتے ہیں۔ آپ کمنٹس میں بتائیے گا، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو میں اس کی دوسری ویڈیو بھی بنا دوں گا جس میں اسی طرح چھوٹی چھوٹے قوانین، چھوٹے چھوٹے احکامات ہیں جو ہماری زندگیوں کو نکھارتے ہیں اور ہمیں ایک سچا مومن بناتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اس ایفرٹ کو پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔